بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ غلط ہو جائے تو بھی یہی سوچو کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مایوسی سے ہارنا نہیں ہے بلکہ مایوسی کو ہرانا ہے۔ امید بڑے کام کی چیز ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ قیمتی انسان روٹھ جائے تو تمہیں اپنے نقصان پر پریشانی سے رونا چاہیے۔ چیزوں سے لاپرواہی برتو اور انہیں گم ہونے دو۔ قیمتی انسان کی پرواہ کرو اور انہیں گم نہ ہونے دو۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہی ہم سے دور ضرور ہوتا ہے۔ جسے مٹھی میں بند کر لینے کو جی چاہے اس کے لیے دل مٹھی میں ضرور آ جاتا ہے۔ یہ جان لیں کہ جو کلام خاموش کرتا ہے وہ زبان نہیں کر سکتی۔ جو بیان نہیں کیا جا سکتا صرف وہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ خوش فہمی بڑے کام کی چیز ہے۔ یہ زندہ رہنے کے لیے کچھ اسباب بڑے اہتمام سے پیدا ہی کر دیتی ہے۔ ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس کی ہمیں تو خواہش ہے۔ محبت خوبصورتی کو نہیں کہتے۔ عربی لغت میں محبت کہتے ہیں کسی ایک شخص کا دوسرے کی نظر میں خوبصورت لگنا، اتنا کہ وہ دل میں کھپ جائے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں بیٹے جو عمر بھر ماں باپ کے سائے میں گزار دیتے ہیں، اور بیٹیاں تو آخری وقت تک یہ نہیں جان پاتی کہ کون سا گھر ان کا اپنا ہے اور کون سا پرایا۔ جب کسی ایسی بات کو دل میں بند کر دیا جائے جو چھپانے کی نہ ہو، وہ بھی درد بن جایا کرتی ہے۔ اکثر اور درد کے ہونے پر آنسو تو نکلتے ہی ہیں۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کی اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ محبت میں جب عورت ناراض ہو اور مرد اسے منانا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ عورت اپنا مرد کھو چکی ہے۔ اگر تعلق بچانا چاہتے ہیں تو اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیا کریں اور معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ جو عورت شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتی اسے جینے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ وہ مردوں کی گمراہی کا باعث ہے۔ ایک صوفی بزرگ فرمانے لگے، بیٹا، عورت کو قابو کرنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ ہے اولاد۔ جس عورت مرد کے ساتھ وابستہ رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے، کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں، درد
दुख, अपनों के सितम, कभी ना लौट के आने वालों का गम, वादों की पामालियाँ और ना जाने क्या क्या एहसासात और जज्बात छुपे होते हैं। कभी कभी किसी के अल्फाज इतने चुभते हैं कि फिर हम चुप से हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या वाकई हम इतने बुरे हैं। कभी कभी कुछ ख्वाहिशें तब पूरी होती हैं जब दिल से इनकी ख्वाहिशें और ज़िंदगी में इनकी ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक़्त हो जाता है।